बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डील और पार्टी को लीड कौन करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी खबरें शेयर भी की जा रही हैं। लंदन के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई और आज पाकिस्तान के अंदर फवाद चौधरी साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया और इसके बाद हमने देखा शेख रशीद साहब भी मैदान में उतरे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की, वो ये कहते हैं कि अंधी मछलियों का काम अपोजिशन इस वक्त कर रही है, जिन्हें मालूम नहीं कि उन्होंने किस तरफ जाना है। और तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन जो बात कही जा रही है इमरान खान के हवाले से, इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद आई तो इसका भी वही अंजाम होगा। और जो लोग कहते रहे कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, मिनी बजट भी पास हुआ और इससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्स थे जो पास हुए और ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की खामख्याली है। आज सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात रही, और अगर ये कहा जाए राय साहब के सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट सामने आई है वो फवाद चौधरी साहब की है। और फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात के ऊपर अपने उस बयान के अंदर ये वाज़े कर दिया कि नून लीग की क़यादत यानी नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली हुई है। अब ये क्यों कहा गया, मैं पहले वो जुमला जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं अपने सुनने वालों के सामने रख देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम आपका तज्जिया देते हैं। वो ये कहते हैं कि नून लीग में रेस लगी हुई है। पहली सफ में बैठने वाले 4 लीडर नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। अब ये सफ के अंदर जो 4 लीडर हैं, इस उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया? अच्छा, ये भी एक सवाल है। फिर ये कि उन्होंने दावा किया कि चारों किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ से मुल्क के साथ बुरा किया। आप हमें क्यों नहीं सोचते? और ये भी कहते हैं कि तीनों पार्टियों में आपस में इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी डील कर रही है। ऐसा पहली जो बात कही उन्होंने कि किसी से मिलने गए और जो पहले 4 लोग हैं वो चाहते हैं कि पार्टी की क़यादत उनके हवाले कर दी जाए। और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया मुल्क के साथ बहुत ही बुरा किया। जी राय साहब। देखें, फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर इत्तलात के पास बहुत सी इत्तलात होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई क्लू मिला होगा फवाद चौधरी को, इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब पहली सफ़ में कौन से 4 रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के? अगर बिलअमूम देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, और अब चूँकि राना सनाउल्लाह को ये वफाक में लेके आए थे और राना सनाउल्लाह ने ड्रग केस में जेल भी काटी है, तो उसकी वजह से उनका भी कद काट जो है मुस्लिम लीग नून में बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि फवाद चौधरी कमोबेश इन रहनुमाओं के मुतल्लिक बात कर रहे हैं और उनका इशारा शायद शहबाज शरीफ की जानिब भी हो। अब ज़ाहिर है कि शाहिद खाकान अब्बासी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उस वक्त शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जब मियां नवाज शरीफ नायल हुए तो वो प्राइम मिनिस्टर बने उनकी जगह। ये मामला तय हो गया था, पार्टी ने डिसीजन कर लिया था और पार्टी के हक़ में भी यही था कि शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म बन जाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मरियम नवाज़ ने उस फैसले को तने तनहा वीटो कर दिया और मरियम नवाज़ नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत शहबाज शरीफ वफाक में आए, क्योंकि उनको पता था कि हम तो नाअहल हो गए हैं, मियां नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं, ताहयात मैं भी नाअहल हो गई हूँ, और अगर शहबाज शरीफ वफाक में चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो सियासत है वो सेकेंडरी हैसियत अख्तियार कर जाएगी, हम पस मंज़र में चले जाएंगे और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं वो मरकज़ी चेहरा बन जाएंगे मुस्लिम लीग नून का और आहिस्ता आहिस्ता हम पार्टी से लाताल्लुक़ होते चले जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि एक जो वज़ारत उज़्मा का मज़ा है वो ज़ाहिर है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तो चखा है। अब दोबारा से मुस्लिम लीग नून को ये फ़ैसला करना है कि नून लीग का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार 2023 में कौन होगा। मियां नवाज शरीफ नहीं हो सकते। अब तक एक तायात नाअहली के ख़ात्मे के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन तो है और उसमें तायात नाअहली के ख़ात्मे की
استدعا کی جائے گی کہ یہ والی جو شک ہے یہ ختم کی جائے اور کسی کو بھی تاحیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ استدعا کی جائے گی سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے. اور احسن بھون جو ہیں وہ اس وقت اس موو کو لیڈ کر رہے ہیں، جو لندن بھی گئے تھے ابھی حال ہی میں، اور وہاں ان کی میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. لیکن فی الحال تو چونکہ میاں نواز شریف نااہل ہیں تو اس لیے میاں نواز شریف تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہو سکتے. اسی طرح مریم نواز بھی نااہل ہیں، وہ بھی نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہو سکتی. اس مرتبہ شہباز شریف جو ہیں وہ بہت پرعزم ہیں کہ میں نے ہی بننا ہے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نون لیگ کی جانب سے، اور اس مرتبہ میں نے مریم نواز کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا اور مریم نواز کی بات نہیں ماننی. دوسری جانب مریم نواز پوری کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی کوشش کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں بن سکتے تو پھر شہباز شریف بھی نہ بنے. اور دوبارہ سے وہ یہ ہنٹ دے چکی ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں کو بھی یہ معلوم ہے کہ دوبارہ سے ان کی چوائس شاہد خاقان عباسی ہوں گے. اب شاہد خاقان عباسی جنہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف پر مریم نواز نہیں مانیں گی اور میرا نام مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ تو ہوگا. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر رہے، اس کے بعد اب دوبارہ سے ان کو ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر الیکشن جیت جاتی ہے تو دوبارہ سے میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. تو ان کا یقیناً انٹرسٹ ہوگا اور ایک ذاتی دلچسپی بھی ہوگی. تو ان کو تو سوٹ نہیں کرتا کہ میاں نواز شریف یا مریم نواز امیدوار بن جائیں، یعنی ان کی نااہلیاں ختم ہو جائیں، یا شہباز شریف بن جائیں. ان کو تو یہی سوٹ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح جو احسن اقبال ہیں، ظاہر ہے کہ احسن اقبال پرائم منسٹر تو اس سے پہلے نہیں بنے، لیکن اس وقت ان کی مرکزی لیڈرشپ میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کی. تو خواہش تو ان کی بھی ہوگی کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز نہیں مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن سکتے تو پھر ان کی جانب بھی دیکھا جائے اور ان پر بھی ذرا نظر کرم کی جائے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو تو ایک موقع دے دیا گیا، پرائم منسٹر بنا دیا گیا، تو اس مرتبہ کوئی احسن اقبال کو موقع دے دیا جائے. اور احسن اقبال اس وقت یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ ان کو بھی نیب نے گرفتار کیا تھا. تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ شہباز شریف اس مرتبہ کمیٹڈ ہیں. وہ کمیٹڈ ہیں کہ میں نے اس مرتبہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو ایک پوٹینشیل سلاٹ ہے وہ میں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. حمزہ شہباز بھی ظاہر ہے نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو یہ چانس ملے اور مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار بنے وزارت عظمیٰ کے. اس سے پہلے بھی حمزہ شہباز کے بہت کنسرن تھے جس وقت شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا. تو اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اگر شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کی قیادت یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف نے روکا تو یہ جو پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ جو دب جاتی ہے، جو بہت کھل کر سامنے نہیں آتی، حالانکہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بعد میں کچھ فائر فائٹنگ کی جاتی ہے، کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں جس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ آراء کی حد تک ہیں، اختلاف رائے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ جو ہے یہ مکمل طور پر سامنے آ جائے گی، اور شہباز شریف بھی کم سے کم اس معاملے پر کہ مجھے وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہونا چاہیے، اس معاملے پر وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس وقت مسلم لیگ نون کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان کے چانسز ہیں کہ ان کو زیادہ موقع مل جائے گا، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ الطاف حسین فارمولے کے تحت ایک جس طرح سے الطاف حسین بیٹھے لندن میں ہوئے تھے اور وہاں سے وہ تقریریں کرتے تھے، وہاں سے ایم کیو ایم کو رن کرتے تھے، اور جب بھی ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہوتی تھی تو ڈیفیکٹو تو آپ یہی کہہ لیں کہ لیڈر ظاہر ہے کہ ان کے الطاف حسین ہی ہوتے تھے اور حکومت ایم کیو ایم یہاں پہ کرتی تھی. تو ایسے ہی ان لیڈرز کی بھی خواہش ہوگی کہ بس میاں نواز شریف کے نام پر ہم یہاں پر سیاست کریں. میاں نواز شریف عملی طور پر تو سیاست نہیں کر سکتے، وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں لیڈ کرتے رہیں، اور یہاں عملی طور پر وزارت عظمیٰ یا باقی کوئی اہم عہدے اگر نون لیگ جیتتی ہے تو وہ ہمیں ملیں. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اگر میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر تو ان کو اسی پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرنا پڑے گا، وہی پچھلی صفوں میں رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے پھر انہوں نے جنید صفدر کی جو ہے وہ سیاسی انٹری بھی ڈال دی ہے، جس قسم کی شانہ شادی جنید صفدر کی، تو پھر تو یہ غلام ابن غلام ہی رہیں گے. جس طرح سے شریف فیملی نے انہیں پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا غلام ہی بنایا ہوا ہے، کہ وہ اپنے خاندان سے باہر جو ہے
وہ نہیں چاہ رہے کہ قیادت جائے، یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف سے کسی بھی صورت یہ قیادت جو ہے وہ باہر نکلے. تو ان کو سوٹ کرتا ہے میاں نواز شریف کا نااہل رہنا اور میاں نواز شریف کا باہر رہنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے، جب تک نااہلیاں ختم نہیں ہو جاتی، ڈیل نہیں ہو جاتی، انہوں نے آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی پراکسی لیڈر قیادت پاکستان میں دیکھیں گے. پہلے شاید خاقان عباسی تھے، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ دا سیٹ وارم. میں نے متعدد بار یہ بات کی رائے صاحب، پھر وہ اسی پر پکے ہو گئے، اور اب لگتا ہے یہ کہ شاید وہ مزید پکا ہونا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر جب کیسز شہباز شریف پہ اور دوسری طرف بھی ہوں گے. لیکن جو اشارہ کروایا گیا فواد چودھری کی طرف سے، آپ نے کہا کہ بڑی اطلاعات ہوتی ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے ملنے گئے تو کہا نواز شریف نے ملک کے ساتھ برا کیا، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے. تو رائے صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ گئے ہیں طاقتور حلقوں سے ملنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، کس سے ملاقات ہوئی؟ اگر یہ وزیر اطلاعات ملک کا یہ کہہ رہا ہے تو پھر یا تو وہ سچ بول رہا ہے یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے کس بندے سے بات ہوئی، اس میں کچھ صداقت آپ کو لگتی ہے؟ اور یا پھر کوشش کی جا رہی ہے یک طرفہ جو راول پنڈی کے چکر لگائے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے، اور اندر لے کھاتے کچھ نہ کچھ کھچڑی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اس طرح کی جو بریفنگز ہوتی ہیں، ان بریفنگز کے اندر عموماً تو سیکیورٹی کے ایشوز پر بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی بٹوین دی لائنز جو ہیں وہ کبھی کبھی سیاسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ایسی میٹنگ بھی تھی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، بلاول بھٹو، خواجہ آصف، شہباز شریف شریک تھے، اور پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا. فضل الرحمان کے بیٹے بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. تو وہ میٹنگ بھی سیکیورٹی ایشو پر بلائی گئی تھی، سیکیورٹی ایشو پر ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی، کچھ حساس معاملات تھے. لیکن اسی ملاقات میں بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں. اسی طرح وہاں پہ احسن اقبال نے کچھ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی کہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں دھاندلی کروائی گئی اور ہمیں خدشہ ہے کہ آگے بھی دھاندلی ہوگی. اب اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود وہاں پہ خواجہ آصف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے آپ خواجہ آصف سے پوچھیں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے مجھے براہ راست فون کیا اور مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے الیکشن ہروایا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہ تو کوئی دھاندلی کے ذریعے جیتے گا، نہ کوئی دھاندلی کے ذریعے ہارے گا. فوج کو جو ایک آئینی رول دیا گیا تھا، ایک کردار دیا گیا تھا الیکشن کے حوالے سے، فوج اپنے اس کردار تک محدود رہے گی. اور بعد میں ظاہر خواجہ آصف جیت بھی گئے، تو اگر اس وقت دھاندلی ہو رہی تھی اور خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہار رہا ہوں، تو پھر یہ بتائیں کہ خواجہ آصف کی وہ ہار جیت میں کیسے بدل گئی. یعنی سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ہو رہی تھی بریفنگ، لیکن اس میں سیاسی معاملات بھی زیر بحث آ گئے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے 73 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے 3 مرتبہ ظاہر ہے فوج حکمران بھی رہی، تو سیاست میں ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور جنرل باجوہ کی ایسی بریفنگ جس میں صحافی وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں اور سیکیورٹی ایشوز کے اوپر وہ بریفنگز ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ صحافی بھی سیاسی سوالات کر لیتے ہیں اور سیاسی جوابات بھی آ جاتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ کے متعلق آ گیا تھا کہ 2017 کا دھرنا تحریک لبیک پاکستان کا اصل میں رانا ثناء اللہ فیض آباد لے کے آئے تھے. اس کے حوالے سے جو الزام تھا اسٹیبلشمنٹ پر یا ISI پر وہ درست نہیں تھا. اور بعد میں رانا ثناء اللہ سے کچھ صحافیوں نے جب پوچھا، ان سے کہا کہ جنرل باجوہ نے تو یہ کہا ہے کہ وہ دھرنا آپ لے کے آئے تھے فیض آباد، تو پھر رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف بھی کر لیا اور یہ کہا کہ ہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ پنجاب میں دھرنا ہوتا، ہم نے یہ سوچا کہ فیض آباد اس دھرنے کو لے جایا جائے. لیکن راجہ ظفر الحق سمیت دیگر پارٹی جو رہنما تھے انہوں نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی اور اس وجہ سے حالات خراب ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا غلط نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ایک بریفنگ ہے، سیکیورٹی ایشو کے اوپر ایک ملاقات ہے، اور وہاں پر اگر انہوں نے اپنا CV پیش کر دیا ہو بٹوین دی لائنز تو انہوں نے کیا ہوگا. اور فوج چونکہ حکومت کا ادارہ ہے، ہمیشہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. TG ISPR نے کہا کہ حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، تو وہاں سے پھر بات جو ہے وہ اڑتی اڑاتی ان تک پہنچ گئی ہوگی حکومت تک. اور اس طرح اب چونکہ ڈیل کی اطلاعات سرگرم ہیں اور اب بہت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس لیے فواد چودھری نے اس معاملے پر چوٹ کرنا مناسب سمجھا تاکہ تھوڑا سا شریف فیملی کو بھی بتایا جائے، شریف فیملی اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے مریم نواز اور میاں نواز شریف کو، کہ آپ کی جو نچلی سطح کی قیادت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مانگ رہی ہے اور کس قسم کے رابطے کر رہی ہے.
राय साहब, आपको एक जुमला याद होगा। खैर उस वक्त तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जब पार्लियामेंट में गया तो कानूनी मसला था जिस पर वोटिंग की ज़रूरत थी, और ख्वाजा आसिफ के बयानात भी मौजूद हैं और उस वक्त भी सब कुछ होता रहा। और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, मैंने पहले भी इसका इशारा किया प्रोग्राम में, कि वो कहते रहे कि मेरी क्या मजाल। और फिर मरियम ने भी ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में हम शामिल नहीं थे। अब ये जो सियासी कार्ड खेलने की तैयारी हो रही है, यानी कुछ कहा जाएगा कि ठीक है हमारी सपोर्ट, हालांकि ये मामला पार्लियामेंट में या कानूनी एतबार से नहीं जाएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तेहकाक है और उसको वो इस्तेमाल करेंगे। और वो जो बहुत ही मौजू शख्सियत होंगे, जो जनरल होंगे, उसे आर्मी चीफ बनाना या एक्सटेंशन देना, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन ये जो बयान था मरियम का कि इस गुनाह में हम शामिल नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी तफरीक पाई जाती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन अगर माज़ी में थी तो अब भी मौजूद होगी कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, और ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो रात की तारीकी में मिलते हैं, ऑफ़र करवाएंगे, या फिर 3 माह पहले नवंबर से इस मामले को दोबारा उठाया जाएगा और इसके ऊपर सियासत की जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा बनाया जाएगा। देखें, अगर तो इनको कोई डील मिल जाए, इनको रिलीफ मिल जाए, सिर्फ इतना भी करने दिया जाए कि मरियम नवाज़ को लंदन जाने दिया जाए, शहबाज शरीफ के केसेस में कुछ रिलीफ मिल जाए, हमजा शहबाज के केसेस में इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो आप देखेंगे कि अगर ये एक्सटेंशन होती है जनरल बाजवा की, जिसका इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता, तो ये मुकम्मल तौर पर उस एक्सटेंशन की हमायत करेंगे। ये मरियम नवाज़ जो कह रही हैं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी, सबको मालूम है कि उस वक्त मरियम नवाज़ किस तरह से खामोश हो गई थी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त एक डील करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी डील करने की कोशिश के तहत ही मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा गया था जनरल बाजवा के पास और जनरल फैज़ हमीद के पास। आप वाक़यात की जो तरतीब है उसको देखें, ये कोई इत्तफाक नहीं था। तो उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी की, मियां नवाज शरीफ को तसल्ली दिलाई कि अगर हम ये कर लें एक्सटेंशन की हमायत, तो इससे हमारी मुश्किलात काफ़ी हद तक आसान होंगी और आप भी दोबारा से सियासत में फ़ाल हो सकेंगे और आपको सियासत में फ़ाल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसी वजह से बाद में ख्वाजा आसिफ पर तनकीद भी हुई कि ख्वाजा आसिफ ने ये फ़ैसला कैसे कर लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके मुतल्लिक एक धमाका खेज़ ख़बर लंदन से फिर बाद में निकल आई थी और पता चला था कि किस तरीके से ये फ़ैसला ख्वाजा आसिफ ने नहीं किया बल्कि मियां नवाज शरीफ ने किया था। और इसहाक डार ने कहा था कि कुरान पाक पर सब लोग हलफ दें कि कोई बाहर जाकर ये नहीं बताएगा कि ये फ़ैसला मियां नवाज शरीफ ने किया है और मियां नवाज शरीफ की ये हदायत हैं। फिर मियां नवाज शरीफ का एक व्हाट्सएप मैसेज भी मंजर आम पर आ गया, जो कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक था, जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को किया, और उसमें उन्होंने पूरा तरीक़ाकार भी बताया कि इस एक्सटेंशन की हमायत के लिए ये तरीक़ाकार पार्लियामेंट में अख्तियार किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो एक्सटेंशन गुनाह थी तो मियां नवाज शरीफ गुनाहगार थे और मियां नवाज शरीफ ने उस गुनाह में हिस्सा डाला, और मरियम नवाज़ अपने वालिद को ही गुनाहगार कह रही हैं। तो ये तो इनको जो बयानिया जिस वक्त शूट करता है ये बयानिया अपना लेते हैं। आज भी इनको ये कहा जाए कि अगर एक्सटेंशन मिलती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा को, और इनको ज़रा सी भी तसल्ली दिला दी जाए कि आपने इस एक्सटेंशन की हमायत करनी है, उसके बदले में आपको कोई डील मिल जाएगी, आप देखेंगे कि ये जनरल बाजवा की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल सिक्योरिटी सिचुएशन खित्ते की ऐसी है कि जिसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और जनरल बाजवा की बड़ी शानदार खिदमात हैं, यानी वही जनरल बाजवा जिनके ऊपर ये तनकीद करते रहते हैं। अब ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस्तेहकाक है एक्सटेंशन देना ना देना, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना भी। अफ़गानिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी के चैलेंजेस मौजूद हैं, उस बुनियाद पर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो भी सकती है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही करना है। राय साहब, ये खैर लंदन में भी खबरें बहुत गर्म हैं इस के हवाले से, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो डील की जो बातें हो रही थी वो इस मामले पर, इस नुक्ते पर हो रही हैं कि आइंदा इलेक्शन के अंदर क्या हिस्सा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और लीड कौन करेगा। अ, आपको लगता है कि अब एहसास हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को, चाहे वो किसी भी लेवल पर मौजूद है, चाहे मरियम के कैंप में है, नवाज शरीफ के कैंप में, शहबाज शरीफ के कैंप में, और या किसी भी कैंप में,
کہ اب ان کرداروں سے یہ نون لیگ یا یہ پارٹی نہیں چلے گی اور انہیں اپنا کوئی نہ کوئی کردار میدان میں اتارنا ہوگا جس کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھ پائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ سر، پاکستان کے اندر جو آج ایک اور بھی بیان سامنے آیا، اور یہ بیان اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی افواہیں اسی کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا یہ حصہ ہے، یا ڈیل جو آفر کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، جس پر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ اندھی مچھلیوں کی طرح ان ہاؤس تبدیلی کے خواب دیکھے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ فنانس بل پر ان کے 12 افراد کم ہو گئے تھے، اب تحریک عدم اعتماد آئی تو ان کے 26 ووٹ کم ہو جائیں گے. آپ تقریریں کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن ناکامی آپ کا مقدر ہے. اور دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جی رائے صاحب. دیکھیں، تحریک عدم اعتماد یہ پلان تو کر رہے ہیں. شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی تو ان کی ایک کوشش تو ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے اس کو ایک مرتبہ چیک کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ سیاسی جوڑ توڑ دیکھیں گے، نمبر گیم دیکھیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت بڑے ڈیسپریٹ ہیں. اور میاں نواز شریف نے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف سے کہا ہے کہ جو بھی حربہ آزمانا ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے آپ آزمائیں. یعنی پہلے جو وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں تو صرف وہی حربہ ہو سکتا ہے کہ ایک آئینی بحران پیدا کرنے کا، لیکن اب میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کوئی آئینی، قانونی، غیر آئینی، غیر قانونی، جس طریقے سے بھی یہ حکومت گرتی ہے آپ اس کو گرائیں. تو اس وجہ سے شہباز شریف تھوڑے سے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تھوڑا ایکٹیو ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی دوبارہ سے آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس طرح کے اشارے پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے دیے گئے اور جھوٹے لارے لگائے گئے اور جھوٹے وعدے کیے گئے اور جھوٹے دعوے بھی کیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی، اور خاص طور پر مائنس عمران خان کے فارمولے کو سپورٹ کرے گی کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ سے ہٹ جاتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کوئی اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور پھر وہ 6 مہینے کے اندر الیکشن کروا دیتا ہے سپتمبر اکتوبر 2022 میں. تو اس قسم کی ایک جو تجویز ہے وہ اپوزیشن کے درمیان تو ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن ہاشمی صاحب دیکھ لیں کہ جنرل فیض حمید تو اب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے، جن کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ حکومت کے نمبر جنرل فیض حمید پورے کرتے تھے قومی اسمبلی میں اہم مواقع پر. اب تو جنرل فیض حمید پشاور کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور ان کا پورا فوکس ظاہر ہے کہ صرف اپنی کور تک ہوگا، ان کے تو اب کسی قسم کے دیگر معاملات نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جو منی بجٹ والا معاملہ تھا یہ ایک ڈیسائسو موومنٹ تھا، اور ایک ایسا موومنٹ تھا کہ جس کے اندر فیصلہ ہو جانا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ منی بجٹ میں تحریک انصاف کے اتحادیوں کا بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا کچھ زیادہ آسان کام نہیں تھا، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ اس مرتبہ تو تحریک انصاف کے اتحادی جو ہیں وہ ووٹ نہیں کریں گے حکومت کے حق میں. جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا تھا، اور اسی طرح جو باقی تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے کچھ ناراض ارکان ہیں ان کے متعلق بھی ایسی بات کی جا رہی تھی. لیکن وہ فیصلہ تو ہو گیا کہ ان کے 18 ووٹ اس دن کم تھے اپوزیشن کے، اور تحریک انصاف نے بڑی آسانی سے وہ جو فائنانس بل تھا ترمیمی اس کو پاس کروا لیا، اور منی بجٹ پاس ہو گیا جس کو یہ ریفارم بجٹ کہتی ہے حکومت. تو وہ تو پاس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی عددی اکثریت جو ہے وہ قائم ہے، اور اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ زور اس لیے دے رہی تھی تاکہ اس کو پارلیمنٹ سے استعفے نہ دینے پڑیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر آ جائے سامنے کہ جی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے، اور ان پر یہ دباؤ نہ آئے کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے حق میں نہیں تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان اعتماد کا ووٹ بھی لے چکے ہیں، اور اب بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ کسی وقت بھی جب وہ چاہیں اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو پھر تو کچھ ماہ کے لیے دوبارہ تحریک عدم اعتماد آ بھی نہیں سکتی. یعنی اس تحریک عدم اعتماد کے موو کو اس طرح بھی ناکام بنایا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف تیاری کریں اور کسی دن وہاں سے اعتماد کا ووٹ لے لیں. اس کے بعد پھر ایک سرٹن جو پیریڈ ہے کئی ماہ کا، اس میں تو پھر دوبارہ تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی. تو اس کے بعد پھر کتنا عرصہ رہ جائے گا اس حکومت کا
کہ یہ کہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے، تو تحریک عدم اعتماد کے لیے فی الحال تو ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور نہ ہی -1 فارمولے کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی یہ لانگ مارچ کی باتیں کریں گے، تحریک عدم اعتماد کی بات کریں گے، مائنس عمران کی بات کریں گے، لیکن آخر میں پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دیا، ہم اس حکومت کو گرانا ہی چاہتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی جانب سے بڑی ایفرٹس کی، وہ ایفرٹس اب بھی جاری ہیں، لیکن یہ حکومت گرنے والی نہیں ہے، 5 سال پورے کرے گی، اور عمران خان بھی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اور جس قسم کے کوششیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، یہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں۔ جیسا رائے صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ڈیسپریٹ ہیں، مجھے تو خیر پوری اپوزیشن رائے صاحب ڈیسپریٹ نظر آتی ہے، اور اس ڈیسپریشن کا یہ عالم ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طرح اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، اور اپنا جو ہے وہ مقام اس سیاست کے اندر اور آئندہ الیکشن میں جو پوزیشننگ، پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ خیر، اپنے کمنٹس بھیجیے گا ویورز، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔